الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ اور ہمارا یوٹیوب چینل فاروق بٹ آفیشیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک چھوٹا سا پانی کا راستہ پوری دنیا کی معیشت کو روک سکتا ہے، اور اس چھوٹے سے تنگ سے آبی درے یا آبنائے کا نام ہے آبنائے ہرمز۔ ناظرین، خلیج فارس میں یہ تنگ راستہ قطر، کویت، سعودی عرب، ایران، ان تمام علاقوں سے گیس اور تیل کو پوری دنیا میں سپلائی کرنے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ پوری دنیا کی معیشت اس پر منحصر ہے۔ یہ آبنائے ہرمز جہاں دنیا کی معیشت کے لیے خطرہ بن گیا ہے، وہیں یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گلے کی ہڈی بھی بن گیا ہے۔ ایک طرف صدر ٹرمپ جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے، دوسری طرف تیل کے ٹینکر گزرتے جا رہے ہیں۔ یہ آبنائے ہرمز آخر کیا ہے؟ امریکہ اور دنیا کے لیے آبنائے ہرمز کی آخر اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے؟ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے جو ایک تصویر آ رہی ہے۔ ناظرین، دنیا کی 20% آئل اور گیس کی سپلائی اسی تنگ درے سے ہو کے گزرتی ہے۔ یہ بحری راستہ جو کنٹرول کر لیتا ہے دنیا کی معیشت پر قابض ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ پھنس گیا ہے۔ اس میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کیا چیز ہے۔ آبنائے ہرمز ٹرمپ کے گلے کی ہڈی۔ ناظرین، آبنائے ہرمز ٹرمپ کی گلے کی ہڈی بنا کیوں ہے؟ ٹرمپ کی بہت ساری یاوہ ہم نے دیکھی ہیں، ٹرمپ کے جھوٹ، ٹرمپ کی ٹرمپیاں، ٹرمپ کی حکمرانی کے تابوت میں یہ سب کچھ آخری کیل کے طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم 6 پوائنٹس کو دیکھیں، اس میں پہلا کہ نیوکلیئر صلاحیت ختم کرنی ہے ہم نے، ایرانی رجیم کو چینج کرنا ہے ہم نے، میزائل اور ڈرون کی صلاحیت کو ہم نے ختم کرنا ہے، پھر اسٹریٹ آف ہرمز یا آبنائے ہرمز کو ہم نے کھولنا ہے، پھر ایران غیر مشروط سرنڈر کر دے ہمارے ساتھ، پھر ایران ہمارے ساتھ مذاکرات میں ہے، پھر ایران ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، پھر ہرمز میں ہمارے ساتھ شراکت داری کرے، ہمیں بھی ساتھ میں شریک کرے۔ یہ وہ 6 مختلف قسم کے بیانات ہیں جو ہمیں ٹرمپ کی ٹرمپیاں کے طور پر نظر آتے ہیں، جو ہمیں ٹرمپ کے دماغی توازن کے بگڑنے کی علامت کے طور پر نظر آتے ہیں۔ یہ 6 کے 6 مختلف جو اس نے دعوے کیے، یہ سارے کے سارے ہی غلط ثابت ہوئے۔ امریکہ کے مسائل اصل میں اس میں کیا ہوئے؟ امریکہ کے مسائل سٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے اس جنگ میں حصہ لیا، کوئی آبجیکٹو نہیں۔ پھر نیتن یاہو نے دھکا دیا، اور دھکا بھی اس کی کابینہ کے تھرو دیا۔ میرا خیال ہے یہ ذاتی طور پہ نہیں مان رہا تھا، اگرچہ اس پہ ایپسٹین کا بہت زیادہ فائلز کے حوالے سے بہت زیادہ دباؤ ہے، ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ خود بھی ایک زائونسٹ ہے، تو اس سارے حوالے سے بھی یہ خود بھی یہ سارا کام کر سکتا تھا، خود بھی یہ ڈیسیژن لے سکتا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنا ڈیسیژن جو ہے وہ اپنی کابینہ پہ، اپنی سیکرٹریز پہ، اپنے وزیروں پہ ڈال دیا۔ کوئی ہوم ورک نہیں کی، کوئی پلاننگ نہیں کی۔ سمجھ نہیں آتی ایک سپر پاور اس طرح کا بیہیویئر کیسے اڈاپٹ کر سکتی ہے۔ دیکھا جائے تو امریکہ کے مسائل میں جو اضافہ ہے وہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے۔ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، جیتتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اب امریکہ کی جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ اس کی خواہش ہے کہ عزت و احترام کے ساتھ کسی بھی طریقے سے اپنی عزت بچا کر یہاں سے راہ فرار اختیار کرے۔ اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے اپنے 15 پوائنٹس جو ہیں وہ سامنے رکھ دیے ہیں کہ ہم ان 15 پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے، جبکہ ایران نے بھی اپنے 6 نکات سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہ ہیں کچھ امریکی مطالبات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور یہ ہیں کچھ جائز ایرانی مطالبات جو اس نے دنیا کے سامنے رکھے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ دنیا میں اب کہیں بھی جنگ کو دیکھیں تو جنگ کے بھی ایک اصول ہے۔ جنگ کے بعد جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ اس کی شرائط پر ہوتے ہیں جو جیت رہا ہوتا ہے، اس کی شرائط پر نہیں ہوتے جو ہار رہا ہوتا ہے۔ یہ بات ٹرمپ کو بھی پتا ہے، نیتن یاہو کو بھی پتا ہے، اور پوری دنیا کو بھی پتا ہے، لیکن اس کے باوجود ٹرمپیوں پہ اڑا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے۔ بھائی، فیصلہ جو ہے وہ ہمیشہ جیتنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ فیصلہ ایران کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ ایران نے کرنا ہے، اس نے اپنی شرائط منوانی ہے۔ مثلا مذاکرات کی جگہ کون سی ہوگی، ایران طے کرے گا۔ ایجنڈا کیا ہوگا، یہ بھی ایران طے کرے گا۔ مذاکرات کی شرائط کیا ہوں، کیوز کیا ہوں گے، یہ بھی ایران ہی ہمیں طے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر شرکاء کا تعین کیا ہوگا، ایران نے بتا دیا کہ مجھے ویٹ کاف نہیں چاہیے، مجھے جیڈی کوشن نہیں چاہیے، مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ ہاں، جے ڈی وینس جو ہے اس کو اس نے مان لیا ہے۔ جے ڈی وینس جو ہے وہ ان مذاکرات کا حصہ بن سکتا ہے۔ یہاں سے آپ خود اندازہ لگائیں، ڈکٹیٹ کون کر رہے ہیں؟ ایران ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اور پھر وہ جو بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے ضمانتیں بھی چاہیے تمہارے،
मैं बगैर जमानत के काम नहीं करूंगा, मुज़ाकरात में आना है तो अपने जमानतियों को साथ लेके आओ। अब हम इन सारी बातों को जब देखें, सारी जंग को, सारे बयानियों को, मुज़ाकरात का जब हम नतीजा अपने सामने रखते हैं, तो ये हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अबनाए हुर्मुज़ जो है ये वाक़ई ट्रंप की और अमेरिका के गले की एक ऐसी हड्डी बन चुकी है, ना तो वो इसे निगल पा रहा है, ना इसे वो उगल पा रहा है। ये गले की हड्डी पहले भी एक दफ़ा दुनिया की नज़रों में आ चुकी है। मैं आपको याद करवाता हूँ जनरल ज़ियाउल हक। जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने 1979 में जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और कब्ज़ा कर लिया, या आप ये कहें उसने हमला नहीं किया, उसने अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के कहने पे आकर अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। ये 1979 की बात है। 1979 में उन्होंने क्या कहा? नाज़रीन, ये कोई नई बात नहीं। अबनाए हुर्मुज़ के मुतल्लिक जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने 1979 में भी यही बात कही थी। रज़ा ने कहा कि रूस हुर्मुज़ से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर रह गया और जिसका भी कंट्रोल हुर्मुज़ पर होगा, उसी का कंट्रोल मशरिक़ वस्ता पर होगा, उसी का कंट्रोल दुनिया की मईशत पर होगा। आज ये बात ये देखें, 2026 में ये बात साबित हो रही है। पहले दुनिया की सुपर पावर थी रूस और अब दुनिया की सुपर पावर यहाँ पे आके फंसी हुई है अमेरिका। जंग के रिजल्ट क्या होंगे? अबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल किसका होगा? अमेरिका मशरिक़ वस्ता से बाहर जाएगा? इसराइल और अमेरिका क्या अपने खात्मे के रास्ते पर हैं? और क्या ईरान अब अपनी तरक्की की मनाजिल को तय करता हुआ नजर आएगा? इन सारे सवालात का एक-एक करके मैं आपको छोटा-छोटा सा जवाब देता हूँ। अबनाए हुर्मुज़ पर हमें जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, वो कंट्रोल ईरान का फ़िलहाल तो नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मुज़ाकरात में ये बात तय हो जाएगी कि खलीज के ममालिक को भी इस कंट्रोल में शामिल किया जाएगा। इसी तरह अमेरिका मशरिक़ वस्ता से निकल जाएगा। अमेरिका मशरिक़ वस्ता से हमें बाहर जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपने 2 दिन पहले ट्रंप का बयान लाज़मी सुना होगा, जिसमें वो कह रहा था कि हम मशरिक़ वस्ता से बाहर चले भी गए, तो हम अपने दोस्तों का ख़्याल रखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बात तो वो ईरान की मान गए हैं कि अब हम खलीज में नहीं ठहरेंगे। हाँ, अब वो कितनी देर में ये छोड़ते हैं, किस तरीके से ये छोड़ते हैं, ये मुज़ाकरात में तय होगा। ये बात बहरहाल तय हो गई है कि इसराइल और अमेरिका उसी तरह अपने खात्मे के रास्ते पर आ गए हैं, जिस तरह 1979 में रूस अपने खात्मे के लिए अफ़गानिस्तान में आया था और उसकी नज़र भी हुर्मुज़ के कंट्रोल पर थी। आज वही चीज़ हमें अमेरिका में नज़र आ रही है और अमेरिका के हवाले इसराइल में नज़र आ रही है। ये बात कहने में मुझे कोई भी थोड़ा-सा भी शक नहीं है कि अरबों ने इस मतलब बहुत अच्छी तरह अपना गेम की है और बेहतरीन गेम की है। वो इस तरह कि उन्होंने अब तक ईरान के साथ कोई लड़ाई नहीं की, मुकम्मल दानिशमंदी का सामना किया और यही वजह है कि कल तंग आके ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान की शान में अच्छा खासा गंदा ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किया। बहरहाल इसराइल का अरब ईरान जंग का ख्वाब तो अधूरा रह गया और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अधूरा ही रहेगा, ये नामुकम्मल ही रहेगा और ये कभी मुकम्मल नहीं होगा। ग्रेटर इसराइल का वो नक्शा जो उसने अपनी पार्लियामेंट में लटका रखा है, वो इंशाल्लाह अपने गले में लटका के फिरेगा और इंशाल्लाह भीख मांगता फिरेगा। पाकिस्तान का मुस्बत किरदार इस वक्त पूरी दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान के दुश्मन हों, पाकिस्तान के दोस्त हों, सब इस बात के मोतरिफ हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान, ईरान और अरबों को, तमाम मुसलमानों को अपने अमान में रखे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।